اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 101 سے شروع کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ بغیر کسی نمونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس کے بچہ کہاں سے ہو، حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو۔ پوجو کا لفظ اتنا بہتر نہیں ہے، تو اس کی عبادت کرو، فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ آنکھوں سے احاطہ نہیں کرتی، یعنی آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کو آنکھ احاطہ اللہ کی ذات کا نہیں کر سکتی، یہ آنکھیں اس ذات پاک کو نہیں دیکھ سکتی۔ قرآن مجید ہے، اور کچھ علماء نے لکھ دیا کہ جی ہمیں خواب میں نظر آیا اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آنکھیں نہ خواب میں اسے دیکھ سکتی ہیں، نہ ظاہری طور پر دیکھ سکتی ہیں، اس کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں روز، ان نشانیوں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی، اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں، سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں، اور وہی ہے پورا باطن، پورا خبردار، یعنی وہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں، یعنی میرا کام ہے پہنچا دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، عمل کوئی کرے یا نہ کرے، اب اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہے اور اس نے خود اللہ سے مانگنی ہے، اس تک پیغام حق پہنچ چکا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں، اور اس لیے کہ اسے یعنی قرآن کو علم والوں پر واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا،
ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، حضور پاک کو، اور تم ان پر حاکم اعلیٰ نہیں۔ یہ ترجمہ لکھا ہے انہوں نے، جبکہ لفظ وہاں پر کیا ہے آیت مبارکہ میں، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے وکیل نہیں۔ یعنی اللہ بھی اگر چاہتا تو انہیں شرک سے بچا لیتا جو مشرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیغام حق رکھا، وہی آئی، قرآن کریم آیا، حضور پاک نے وہی قرآن کریم اللہ کے حکم والی پہنچا دی۔ اب وہ خود اس کو قبول کریں، اور خود قبول کرنے کے بعد راہ حق پر چلیں، پھر اس کا اجر ہے۔ خود قبول نہیں کریں گے، راہ حق پر نہیں چلیں گے، اور شرک خدا نخواستہ جو کرتا رہے گا تو وہ خود اس کا انجام پائے گا اور اس کی سزا پائے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو پھر سب کو ہی مومن بنا دیتا، تو پھر جزا کس بات پہ دیتا اور سزا کس بات پہ دیتا؟ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے انسان کو کہ وہ خود سوچے سمجھے عمل کرے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں گالی نہ دو وہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، یعنی جو مشرک لوگ اللہ کے سوا کسی اور چیز کو پوجتے ہیں تو اس بت کو یا اس چیز کو گالی نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، اگر ان کے بتوں کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے حق اللہ کو نعوذ باللہ برا کہیں گے، تو کس کی یہ تو پھر ہمارا نقصان ہو گیا نا۔ یعنی ہم ایسا کیوں کہ ہم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی کچھ نہ کہیں تاکہ وہ ہمارے حق خدا کو کوئی بات نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے۔ اور انہیں گالی نہ دو وہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے، یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔ پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔ اور میری بیٹی آئی ہے، اور شاباش، اچھی بیٹی، ٹھیک ہو آپ؟ شاباش، ادھر بیٹھ جاؤ، شاباش۔ تو یہ میں ذرا ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ بھی سنیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ سورہ انعام چل رہی ہے اور آیت نمبر 109 پہ ہم پہنچے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ
مرتم ونظرهم فی طغیانہم یعمہون، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ اللہ اکبر، انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ تو یہاں 110 آیتیں مکمل ہوئیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ کریم ہم روزانہ تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں، صحیح اور صحیح سمجھتے رہیں، صحیح عمل کرتے رہیں، صحیح پیغام آگے پہنچاتے رہیں۔ ہمیں ریاکاریوں سے، خود پسندی سے، شہرت پسندی سے نجات عطا فرما، اور ریاکاریوں سے نجات عطا فرما۔ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے یا اللہ کریم۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی فرما، اور ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو آپس میں اتحاد و محبت عطا فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، اور تمام عالم اسلام کی خیر فرما، سب مسلمانوں کی خیر فرما، اور آپس میں محبت و اتفاق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔